الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. مبارک مومنوں آئی شب برات. مبارک مومنوں آئی شب برات. رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو. ہم نے بنائی اس لیے ہے یہ شب برات. ہم نے بنائی اس لیے ہے یہ شب برات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک صاحب اولاد نبی محترم شفیع معظم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین کرام جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو. سبحان اللہ. یعنی توبہ تو کی جاتی ہے، ایمان والے ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو. سچے دل سے توبہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے خطا ہو گئی، اسے پتہ چل گیا کہ یہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے. اب اللہ تو بخشنے والا ہے، بندہ بخشش طلب کرے، لیکن سب سے پہلے اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توجہ کرے یا رب العالمین اے میرے پالنے والے، اے میرے خالق، اے میرے مالک، مجھ سے یہ خطا سرزد ہو گئی، تو بخشنے والا ہے، تیرا وعدہ ہے تو بخشش فرماتا ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں تو میری توبہ قبول فرماتا ہوں. تو جب انسان اس ارادے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. حضرات گرامی الانسان مرکب من النسیان والخطا. انسان نسیان اور خطا کا مرکب ہے. اس کے مادہ میں غلطی رکھی گئی ہے، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر انسان خطا کار ہے، کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں.
جو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں. تو گناہ کا سرزد ہو جانا انسانی فطرت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ گناہ کا مادہ رکھ دیا گیا ہے. اور توجہ طرف بات یہ ہے کہ انبیاء اور رسول گناہوں سے پاک ہیں. انبیاء اور رسول گناہوں سے پاک ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو احکام شرائع پر اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب ہوتی ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کوئی گناہ سرزد ہونے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے سبب ان کے امتیوں کی بخشش فرماتا ہے. اللہ اکبر. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جب انسان رسول کی اطاعت کرے گا تو گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. تو جب رسول کی اطاعت کرے گا تو رسول کے صدقے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے. تو یہ کس کے سبب ہے؟ آقا علیہ السلام کے سبب. ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب بندہ اپنے گناہ پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. گویا پتہ چلا کہ گناہ سرزد ہو گیا. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا تو اس کی معافی نہیں ملے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے تم اس کا اعتراف کرو، اس پر شرمندگی کا اظہار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، توبہ کرو، اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دے. جب تم اس ارادے سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے. پھر آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے التائب من الذنب لمن لا ذنب. اب گناہ سے توبہ کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ وہ گناہ میرے کھاتے میں ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر تو دیکھو، اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. وہ جس طرح قاری صاحب نے بیان کیا کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، تم مانگ کر تو دیکھو